محترم سامعین اکرام، اب پیش ہے درس حدیث، جس کو آپ کے سامنے 5 اہم باتوں کے عنوان سے پیش کریں گے مولانا غیاث احمد رشادی، صدر صفا بیت المال انڈیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر رواه البخاري ومسلم۔ عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا رواه مسلم۔ وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول سبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى رواه مسلم۔ ناظرین کرام، جمعہ کی نماز کے سلسلے میں یہ حدیث موجود ہے جس میں اول وقت جانے کی ترغیب ملتی ہے۔ نماز جمعہ کے لیے اذان دی جاتی ہے، اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے لوگ مسجد کی طرف جاتے ہیں، لیکن جو لوگ نماز جمعہ کے لیے اول وقت پہنچتے ہیں، پہلے مرحلے میں پہنچتے ہیں، ان لوگوں کی فوقیت، ان کی فضیلت بہت بڑی ہوئی ہے ان کے مقابلے میں جو آخر وقت میں جاتے ہیں۔ چونکہ نماز جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خصوصیت کے ساتھ نماز جمعہ کی اذان پر فوراً ہی اپنے کاروبار کو روک کر نماز جمعہ کے لیے دوڑ پڑنے کا، نکل پڑنے کا حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ ایمان والو جب نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے، اذان دی جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، اور کاروبار چھوڑ دو، خریدنا بیچنا چھوڑ دو۔ یہاں بیچنے کا تذکرہ ہے، بیچنا چھوڑ دو۔ ظاہر ہے کہ بیچنا چھوڑ دے گا آدمی، دکان ہی بند کر دے گا تو گاہک کہاں آئے گا، خریدے گا کہاں؟ بیچنے والا بیچنے ہی کے لیے تیار نہیں تو خریدنے والا کیسے خریدے گا؟ اسی لیے وذروا البیع کہا گیا کہ بیچنا چھوڑ دو۔ تو ضروری ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے جب اذان دے دی جائے تو اپنی دکانیں بند کر لیا کریں۔ آج کل بہت سے مسلمان نماز جمعہ کے موقع پر بھی اپنی دکانیں کھلی رکھتی ہیں۔ ان کے نزدیک یہ وہم و گمان ہوتا ہے کہ ہمارا کاروبار متاثر ہو جائے گا، لیکن یہ خیال نہیں کرتے کہ نماز جمعہ کے وقت میں کاروبار کرنے سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اس مال میں کیا برکت آئے گی؟ جو مال، جو کاروبار، جو نفع حاصل کیا وہ نماز جمعہ کے وقت میں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ بھئی اس وقت میں کاروبار نہیں کرنی چاہیے۔ نماز جمعہ میں اہتمام کے ساتھ اول وقت میں جانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كان یوم الجمعہ، کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، فرشتے مسجد کے دروازے پر ٹھہر جاتے ہیں۔ دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں ساری مسجدوں میں کے دروازوں پر فرشتے ٹھہر جاتے ہیں۔ یکتبون الاول فالاول، سب سے پہلے مرحلے میں جو آتے ہیں ان کا نام لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد والوں کا بعد میں نام لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آنے والوں کا اس کے بعد نام لکھتے ہیں۔ اور اس کی مثال دی
نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ومثل المحجر، سب سے پہلے اول وقت میں دوپہر کے وقت میں سب سے پہلے آنے والے کی مثال کمثل الذی یہدی بطنا، ایسی ہے جیسے کہ اس نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، خرچ کر دیا، قربان کر دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جمعہ کی نماز کے لیے سب سے پہلے آتا ہے، پہلے مرحلے میں آتا ہے، تو گویا کہ اس نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ثم پھر اس کے بعد کے مرحلے میں جو آتا ہے اور تھوڑا دیر کر کے کالذی یہدی بقرہ، یہ ایسی ہے جیسے کہ اس نے اللہ کی راہ میں گائے جو ہے قربان کر دی، اللہ کی راہ میں ایک گائے خرچ کر دی۔ ثم کبشن، پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے میں آنے والا، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آنے والا، اس کی مثال اس نے گویا کہ کبشن ایک مینڈا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ ثم دجاجتن، پھر اس کے بعد اور کچھ تاخیر کر کے جو آ رہا ہے اس کو ملے گا گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک مرغی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ ثم بیضتن، پھر اس کے بعد جو مرحلے میں آتا ہے اور تاخیر سے جو آ رہا ہے اس کو ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے، دیر کا مطلب اتنا نہیں کہ نماز ختم ہونے تک بھی سلسلہ رہے گا، نہیں، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام نکلتا ہے خطبہ دینے کے لیے ممبر کی طرف، طَوَوْا صُحُفَهُمْ، تو فرشتے اپنے جو اوراق ہیں، جو اپنے صحیفے ہیں، اپنا جو رجسٹر ہے اس کو بند کر دیتے ہیں، لپیٹ دیتے ہیں۔ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور جو نصیحت کی جا رہی ہے، جو خطبہ دیا جا رہا ہے اس کو سنتے ہیں۔ بخاری اور مسلم نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ اس حدیث سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہوئی کہ جمعہ کی نماز کے لیے جو سب سے پہلے جاتے ہیں، پہلے مرحلے میں جاتے ہیں، ان کو کس قدر ثواب ملتا ہے۔ معمولی بات نہیں، آج کل کے زمانے کے اعتبار سے اونٹ کی کیا قیمت ہوتی ہے، معمولی گائے جو ہے 10-15 ہزار روپے میں مل رہی ہے، تو اونٹ کی قیمت تو خود ہم لگا سکتے ہیں کہ کس قدر قیمتی ہوتی ہے۔ تھوڑا سا ہم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے جمعے کی نماز کے لیے نکل رہے ہیں، لیکن کتنا بڑا ثواب آدمی مل رہا ہے، اللہ کتنا بڑا ثواب، ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہم بقرعید میں قربانی دیتے ہیں، کتنے اہتمام کے ساتھ دیتے ہیں، کتنی مشکل سے پیسے نکال کر ایک حصہ لیتے ہیں، 2 حصہ لیتے ہیں، ایک جو ہے اونٹ نہیں بلکہ ایک گائے میں 7 حصے لیتے ہیں، اور جب کہیں چل کر ہم کو قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں دیکھیے کہ جمعہ کی نماز کے لیے ایک بندہ اول وقت میں آ رہا، شروع میں آ گیا، پہلے مرحلے میں آ گیا، ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب گویا مل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آ رہا ہے تو گائے قربان کرنے کا ثواب، پھر اس کے بعد اور دیر سے آئے تو بکری قربان کرنے کا ثواب، پھر اس کے بعد اور دیر سے آیا تو مرغی، اور اس کے بعد اور دیر سے آیا تو گویا انڈا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب دے رہے ہیں۔ لیکن اس کی حد کیا ہے، امام کے ممبر پر جانے کے وقت تک ہے۔ لیکن جب امام ممبر پر چلا گیا تو نہ انڈا قربان کرنے کا ثواب ملے گا، نہ ہی بکری دینے کا ثواب ملے گا، نہ ہی گائے دینے کا ثواب ملے گا، نہ ہی اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو بہرحال یہ حدیث ہم کو اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ ہم نماز جمعہ کے لیے اول وقت میں جائیں، لیکن جب جائیں اور مسجد میں پہنچیں تو وہاں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم پھلانگ کر نہ جائیں۔ عموماً لوگ جو ہے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پھلانگ کر جاتے ہیں، اس میں ان لوگوں کی بھی غلطی ہے جو پہلی صفوں کو چھوڑ کر پچھلی صفوں میں بیٹھتے ہیں۔ اگر یہ پہلے آنے والے لوگ پہلے ہی سے پہلی صفوں کو پر کرتے ہوئے آئیں گے تو پیچھے آنے والا ظاہر بات ہے کہ پیچھے بیٹھے گا، اس کو موقع نہیں ملے گا پھلانگنے کا، اور پھلانگنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ ثم اتى الجمعة فلم يتخطى اعناق الناس، پھر جب جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے اور اس قدر احتیاط کرتا ہے کہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا نہیں آتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعہ تک جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے ہیں صغیرہ، ان صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ